موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری امت کا سب سے بدکار شخص کون ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بے حد نفرت کرتے ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے کہ مالک، میں اپنی امت کا سب سے گنہگار شخص دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ اور فلاں مقام پہ کھڑے ہو جاؤ، جو شخص سب سے پہلے آپ کو دکھائی دے گا وہ آپ کی امت کا سب سے گنہگار شخص ہے، میں اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کون شخص آئے گا۔ تو کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھ لیا اور واپس آ گئے۔ دوسرے دن اسی طرح پھر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری امت کا سب سے نیکوکار شخص کون ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور کہنے لگے کہ اے مالک و مولا، گنہگار شخص تو میں نے دیکھ لیا، اب میں نیکوکار شخص دیکھنا چاہتا ہوں اپنی امت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اسی مقام پہ کھڑے ہو جاؤ، جو شخص سب سے پہلے آپ کو دکھائی دے گا وہ آپ کی امت کا سب سے نیکوکار شخص ہوگا اور میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں دیکھتے کیا ہیں کہ وہی بوڑھا شخص آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے کہ مولا یہ کیا بھید ہے کہ یہ تو وہی کل والا گنہگار شخص ہے، جبکہ میں تو نیکوکار شخص کو دیکھنے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ نیکوکار شخص ہے اور میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی زیادہ تعجب ہوا، تو کہنے لگے کہ مولا راز بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کل جب یہ بوڑھا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ تھا وہ اس کا پوتا تھا۔ تو کچھ ہی دیر بعد یہ آپ کے پاس سے گزرنے کے بعد اس چھوٹے بچے کو ایک نالا نظر آیا۔ تو چھوٹے بچے نے کہا کہ دادا یہ نالا ہے، تو کیا اس نالے سے بھی کوئی چیز بڑی ہو سکتی ہے؟ تو وہ بوڑھا شخص اس بچے کا دادا کہنے لگا کہ ہاں بیٹا، اس نالے سے بڑا دریا ہوتا ہے۔ تو بچے نے پھر کہا کہ دادا دریا سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں بیٹا، دریا سے بڑا سمندر ہوتا ہے۔ تو اب ایک بار پھر معصومیت میں اس بچے نے پھر سوال کیا کہ دادا سمندر سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو وہ جو شخص تھا وہ روتا ہوا زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بیٹا ہاں، اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے۔ تو بچے نے پوچھا کہ دادا وہ کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا جو سچ پوچھو تو وہ تیرے دادے کے گناہ ہیں، جو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، ہر چیز سے زیادہ ہیں۔ جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے اور مجھے اپنے گناہ ہی بڑے لگتے ہیں۔ تو اب بچہ معصوم تھا، اس نے معصومیت سے پھر ایک بار پھر سوال کر دیا اور کہنے لگا کہ دادا
تیرے گناہ ہی سب سے زیادہ بڑے ہیں، کیا اس سے بھی کوئی چیز بڑی ہو سکتی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں بیٹا، اس سے بھی ایک چیز بڑی ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ دادا وہ کیا ہے جو تیرے گناہوں سے بھی بڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا وہ میرے رب کی رحمت ہے۔ وہ جب کسی پہ کرم کرتا ہے تو مجھ جیسے کئی گنہگاروں کو بخش دیتا ہے، اس کی رحمت کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ جب یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو کہنے لگے کہ مالک پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اب آپ خود ہی اندازہ لگاؤ کہ ایک طرف وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے اور دوسری طرف مجھ سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، تو بتاؤ میں اس کو کیسے معاف نہ کرتا؟ تو موسیٰ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اسی وقت سے میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو یہ جو شخص تو دوسری مرتبہ بھی وہی شخص دیکھ رہا ہے، آج اس کی اور میری دوستی ہو گئی ہے۔ آج واقعہ ہی میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور مجھے تیری امت میں سب سے زیادہ جو شخص پسند ہے وہ یہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہم خود نہیں بخشواتے۔ اس کی رحمت تو لازوال ہے، لامحدود ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔